ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام فقہی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے کو رات 8 سے 9 بجے کے درمیان لائیو ہادی ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے، اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد شفا نجفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت مہیا کرتے ہیں اور مومنین کی خدمت کے لیے ہادی ٹی وی کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں کہ تمام تر مومنین کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے آغا صاحب موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً ہر ایک پروگرام میں مسلسل یہ بات کہی جاتی ہے اور آنے والے نئے ناظرین کے لیے بھی یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ آپ ہمارے اس لائیو پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہماری اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں جو فقہی مسائل سے ریلیٹڈ ہوں۔ اب وہ سوالات آپ وائس میسج واٹس ایپ کے ذریعے سے یا آپ ٹیکسٹ میسج کی صورت میں بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں، اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھنے والے ہمارے ناظرین و سامعین اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں کہ جس کو جواب کی صورت میں آپ کو دوبارہ سے عنایت کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے مہمان خصوصی موجود ہوتے ہیں اس پروگرام میں، تو آئیے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زیدی صاحب۔ کیسے ہیں آغا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے آپ کی دعا، الحمدللہ۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور آپ سمیت تمام علماء حقہ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں کل کے بابرکت دن کی مناسبت سے، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ وہ آپ کی توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرمائے، آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ متوجہ ہیں، یہ ہمارا وقت مخصوص ہوتا ہے آپ کی طرف سے سوالات، آنے والے سوالات اور ان کے جواب کے لیے، لیکن میں آج کی مناسبت سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ جملے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کا ایک ٹکڑا، انتہائی حساس قسم کا ٹکڑا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جملہ ہے آپ کا کہ فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ۔ پہلے تو شیخ مفید کی حق میں انہوں نے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین حق مکتبہ اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کی جو آپ کو توفیق دے رکھی ہے، اس توفیق کو جو ہے نا وہ ہمیشہ رکھے، اور اسی طرح وہ ہماری جو صحیح ترجمانی آپ کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور پھر یہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ اجازت ملی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے آپ کو یہ شرف بخشیں، اور یہ آپ کو ذمہ لگائیں کہ ہمارا یہ پیغام ہمارے چاہنے والے اور ہمارے امامت کے قائل اور ہمارے ظہور کے منتظر مومنین تک یہ پہنچائیں۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے اگرچہ ہم جو ہے نا بظاہر ظالمین کے جو رہائش گاہیں ہیں یا ان کے قصور یا محلات، ان سے اگرچہ ہم دور ہیں، لیکن فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ، ہمارے علم نے تمہاری خبروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال
اور تمہارے تمام اقوال اور افعال جو ہیں وہ ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، تمہارا کوئی عمل جو ہے نا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، اور تمہاری کوئی خبر بھی ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اخبارکم ومعرفتنا بالذلل الذي اصابكم مذجنها كثير منكم الى ما كان السلف الصالح شاسعا ونبذ العہد، اس میں شکوہ گلا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ظہور میں وہ تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ بعض غافل لوگ کی جو ہے نا وہ کوتاہیاں ہیں کہ جن سے اسلاف گزشتہ جو حقیقت پسند اور نیک لوگ تھے وہ جن برائیوں سے دور تھے، ان برائیوں میں آلودہ یا ملوث ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جو جس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں یا زور دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم تمہارے تمام اعمال سے آگاہ ہیں، تمہارا کوئی عمل جو ہے نا وہ قول و فعل ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں دل آزاری۔ دل آزاری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعضاء اور جوارح سے جو ہے نا وہ پاک ہے، اس کے اعضاء و جوارح نہیں ہیں، اس سے جو ہے نا وہ دلی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ائمہ معصوم انسان ہیں، ان کا جسم ہے، قلب جگر ہے، ان کی جو ہے وہ جب ہم کوئی پسندیدہ کام خدا رسول اور امام کو جو پسندیدہ ہے وہ کام کریں تو وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کریں جو ناپسندیدہ ہو خدا کو، رسول کو یا امام کو، تو اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں اور اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جس طرح کسی کے سامنے کوئی ان کی شان میں گستاخی کی جائے یا ایک بیٹا باپ کے سامنے روبرو کوئی ناشائستہ حرکت کرے تو کس طرح باپ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اسی طرح امام علیہ السلام کو بھی وہ اعمال جو خدا رسول جس سے راضی نہیں ہے وہ ان کو ناگوار گزرتے ہیں اور ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل سے بچنے اور پرہیز کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری امام راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، بلکہ ان کی دل آزاری ہوتی ہو۔ جی آغا صاحب، الہی آمین، الہی آمین۔ تمام تر آپ نے بہترین جانب متوجہ فرمایا ہے۔ آغا صاحب، ہمارے پاس آج اس پروگرام کے حوالے سے اور فقہی مسائل کے حوالے سے اس سے پہلے کہ جو تاریخ گزری اور یقیناً انتہائی مومنین کے لیے خوشی کا موقع تھا، عریضہ داری کا سلسلہ بھی ہوا اور پورے تمام تر مومنین نے جشن بھی منائے، لیکن آغا صاحب سوال یہاں پر ایک ہی پیدا ہوتا ہے اور ہمارے پاس یہ سوال موجود بھی ہے کہ آغا صاحب عریضہ داری کیا اسی 15 شعبان کی، نیمہ شعبان کی شب سے ہی وہ عریضہ لکھنا خاص ہے یا ہم سال میں کبھی بھی عریضہ لکھ کر دریا برد کر سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی، اگرچہ مومنین کی اکثریت یعنی اسی رات میں عریضہ لکھ کے یا اپنی حاجات کو لکھ کے دریا میں ڈالتے ہیں، لیکن بعض دعاؤں کی کتابوں میں، اعمال کی کتابوں میں اس طرح کے اعمال ہیں کہ جو صرف 15 شعبان کی رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، کسی بھی وقت وہ الفاظ موجود ہیں اعمال کی کتابوں میں کہ ان الفاظ میں جو ہے نا وہ اپنی حاجت کو لکھو اور لے جا کے، بلکہ یہاں تک بعد میں ہے کہ کسی جو کاغذ کو کسی صاف پاک جو ہے نا وہ مٹی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے جیسے وہ بنایا جاتا ہے گارا سا، اس کے اندر ڈال کے جو ہے نا وہ آپ کسی سمندر میں ڈال دیں، اور اس میں یہ 15 شعبان کے ساتھ وہ مخصوص نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ یا جیسے بعض اعمال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ 15 شعبان کے حوالے سے ہے۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس سوال یہ موجود ہے کہ آغا صاحب اس تاریخ میں خاص طور پر 15 شعبان کی تاریخ میں زیادہ تر مقامات پر دیکھا جاتا ہے جہاں جشن ہو رہے ہیں یا محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے یا پھر عریضہ داری کے لیے وہیں پر ہی
ایک ڈبہ موجود ہوتا ہے کہ جسے صدقہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نام سے مخصوص کیا جاتا ہے، اور اس میں لوگ اپنی جانب سے صدقہ امام کے لیے صدقہ نکالتے ہیں۔ تو آغا صاحب اس کا کیا حقیقت کیا ہے؟ امام کے لیے صدقہ نکالنا یا امام کا صدقہ ہم نکالتے ہیں، تو امام کا جو ہم صدقہ نکال رہے ہیں، جب وہ مال جمع ہو جاتا ہے تو اس صدقے کے پیسے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، اب وہ سید زادے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے علاوہ کیا مصارف ہونے چاہیے اس مال کے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اگرچہ امام زمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور خاص حکمت کے تحت ان کو پردہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہم دعاؤں میں بھی ہے ان کی حفاظت کی جو ہے نا وہ دعائیں کی جانی چاہیے، تو یہ صدقہ بھی یعنی ان کے لیے ہے۔ یعنی صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں، صدقہ تو تدفع البلا، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو یہ صدقہ دیتے ہیں تاکہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وہ اشرار اور ظالمین کے شر سے محفوظ رہیں، اور یہ ایک مستحب صدقہ ہے۔ جو صدقہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب صدقہ ہے۔ واجب صدقہ جو ہے اس کی دو ہی مثالیں ہیں، ایک زکوٰۃ ہے جو ہم گندم وغیرہ میں دیتے ہیں، 9 چیزوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایک فطرہ جو ہم عید کے دن یا عید کی رات کو یا اس سے پہلے جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ یہ فطرہ اور زکوٰۃ جو 9 چیزوں کی ہم دیتے ہیں وہ واجب صدقہ ہے۔ یہ واجب صدقہ اگر دینے والا سید ہے تو اس کو سید غیر سید دونوں کھا سکتے ہیں، اور اگر غیر سید ہے تو اس کو صرف غیر سید کھا سکتا ہے، سید نہیں کھا سکتا۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں، جیسے آپ سفر پر نکلتے وقت کوئی صدقہ دیتے ہیں، آپ کا کوئی بچہ خدا نخواستہ بیمار ہو تو اس کی صحت مندی کے لیے یا شفا یابی کے لیے صدقہ دیتے ہیں، یا یہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حفاظت اور حراست کے لیے ہم دیتے ہیں۔ اب یہ ایک لفظ میرے منہ سے نکلا ہے، حراست کا مطلب جو ہے وہ عربی لغت میں وہ حفاظت کے معنی میں ہے، چنانچہ دعا میں ہے اللہم احرسنی بعینک التی لا تنام، خدایا تو اپنی اس نگاہ یا آنکھ سے میری حفاظت فرما جو کبھی اونگتی نہیں ہے یا سوتی نہیں ہے۔ لیکن اردو میں حراست کا مطلب یعنی کسی کو حراست میں لینا، کسی کو قید کر لینا، یا کسی کو جو ہے نا وہ جیل میں ڈالنا، وہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ متوجہ رہیں سامعین کی یہاں حراست کا معنی وہ نہیں ہے جو عام اخبارات وغیرہ میں ہے فلاں کو حراست میں لے لیا گیا۔ حراست کا معنی یہ جو ہے نا وہ حفاظت ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، یہ مستحب صدقہ ہے۔ یہ جو ہے نا غریبوں کو دیا جائے، اور سید کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، چونکہ یہ واجب صدقہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا واجب صدقہ کے دو ہی نمونے ہیں، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک فطرہ ہے۔ یہ مستحب صدقہ ہے۔ مستحب صدقہ دینے والا سید ہو یا غیر سید ہو، اس کو سید غیر سید دونوں کھا سکتے ہیں۔ جی جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس صدقے سے ہی متعلق ایک مومن نے سوال پوچھا ہے، اور بعد سلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا جو رقم بطور قرضہ ہم نے کسی مومن کو دی ہو، اور وہ قرضہ جو ہے وہ واپس نہ دے رہا ہو اور بہت زیادہ پریشانی ہو، یا نہ بھی ہو پریشانی اور وہ واپس بھی کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن ہم یہ نیت کر لیں کہ جو ہم نے مال دیا ہے بطور قرض ہم اس کو صدقہ کر رہے ہیں، تو آغا صاحب کیا یہ نیت تبدیل کر کے وہ مال صدقے کی صورت میں اس مومن کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، قرآن کے اندر جہاں پر کسی کو قرض دینے کی وہ تعریف کی گئی ہے، اس کا ثواب کا ذکر ہے، وہیں معاف کرنے کی فضیلت بھی جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ تو آپ دو طریقے ہیں اس کے، یعنی ایک اگر وہ اگلا مثلا کوئی فقیر ہے، مستحق ہے، تو صدقے کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور یا ویسے بھی جو ہے نا وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن میں جو ہے نا اس کو معاف، کسی کو قرض دے کے معاف کرنے کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔
جی آغا صاحب، یہ تو لیکن آغا اصل سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس قرضے پر ہم صدقے کی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ صدقہ دے دیا؟ مثال کے طور پر میں نے کسی کو 100 روپے دیے قرضے کے طور پر، اور اب میں نیت کر رہا ہوں کہ وہ جو میں نے 100 روپے قرضہ دیا تھا وہ میں صدقے میں شمار کرتا ہوں اور پھر معاف کرتا ہوں، تو آغا صاحب صدقہ کہہ کر معاف کرنا، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، معاف ہے، معاف اور ہے، صدقہ اور ہے نا، معاف اور ہے، صدقہ اور ہے، اسی لیے میں نے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی مفت میں جو ہے نا وہ صدقہ جو ہے وہ ایک نیت کرتے ہیں کہ مسئلہ بلائیں وغیرہ جس سے ٹلتی ہیں، یا ایسے ہی صدقہ کی نیت کے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں اور صدقہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں، وہی جواب جی میں نے آغا عرض صاحب، کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر مستحب نمازوں میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 4 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اکثر ایسا مستحب نمازوں میں ہوتا ہے کہ متعدد مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوتی ہے، تو کیا آغا صاحب ہر دفعہ جب ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ اخلاص کی تو ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اس سورہ کا حصہ ہے، یا ہم ایک ہی بسم اللہ میں متعدد سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے فقہا کے نزدیک اور ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں سوائے سورہ براءت کے باقی قرآن کی جتنے بھی مطلب باقی 113 جو سورے ہیں، اس کو ان تمام میں ہم بسم اللہ کو اس سورے کا حصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی میں مثلا اسی بہت سارے نماز حاجت ہے، میں جلدی جلدی اس کو میں بیان بھی کرتا ہوں، ایک نماز حاجت ہے، کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ 4 رکعت نماز جو ہے نا وہ پڑھے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ ہے، دوسری رکعت میں جو ہے نا وہ 21 مرتبہ ہے، اور دوسری رکعت جب مکمل ہو تو پھر دوسری نماز شروع کر دے، اس کی پہلی رکعت جو کہ ٹوٹل میں تیسری رکعت بنے گی اس میں وہ 31 مرتبہ پڑھے، اور آخر رکعت میں جو ہے نا وہ 41 مرتبہ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ حاجت روائی کے بڑا مجرب جو ہے نا وہ نسخہ ہے، تو جتنی دفعہ بھی آپ وہ کریں گے، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں گے، اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، چونکہ میں نے عرض کیا سوائے سورہ براءت کے باقی تمام سوروں کا حصہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آغا صاحب وہی مستحب نماز کے حوالے سے ہی اگلا سوال ہے، اور آغا صاحب سوال یہ ہے کہ اگر متعدد رکعتیں ہمیں پڑھنی ہوں، مثال کے طور پر ہم نے کوئی منت مان لی ہے کہ بھائی ہم جو ہے 100 رکعت نماز پڑھیں گے، یا شب قدر کی راتوں میں جو 100 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یا پھر دیگر نمازیں جو متعدد تعداد میں ہوتی ہیں، 10 یا 12 نماز شب بھی ہے، تو آغا صاحب اس کی وضاحت ہی فرمائیے گا۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آغا جو متعدد رکعت نماز ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، مثال کے طور پر 100 رکعت ہے، تو کیا ہم ہر 2 رکعت کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کے اس 2 رکعت کو مکمل کر کے پھر اگلی 2 رکعت شروع کریں گے، یا ہم مسلسل 4 4 رکعت کر کے بھی نمازیں یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ دعاؤں کی کتابوں میں تعبیریں مختلف ہیں، یعنی بعض میں کلیئر کر کے بتایا گیا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھو ایک سلام کے ساتھ، ایک سلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے دوسری رکعت میں جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بعد اٹھنا ہے، جس طرح ظہر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، عصر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں۔ اور بعد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جو ہے نا 4 رکعت نماز پڑھو 2 سلام کے ساتھ، 2 سلام کے ساتھ۔ 2 سلام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 2 رکعت مکمل کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل کریں گے، پھر جو ہے نا وہ باقی 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو کہیں پر ایک سلام کا لفظ ہوتا ہے، ایک سلام کے ساتھ پڑھو، وہ آپ ظہر کی طرح پڑھیں گے، اور اگر کسی جگہ 2 سلام آتا ہے تو یہ ایسے پڑھیں گے جیسے آپ نماز مغرب کے نوافل پڑھتے ہیں، پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام کے بعد پھر جو ہے نا وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ نہ لکھا ہوا ہو تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 90% وہ ہیں، وہ جو ہے نا وہ 2 سلاموں کے ساتھ جو ہے نا وہ اکثر مستحب نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے 2 رکعت مکمل کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پھر جو ہے نا
2 رکعت پڑھیں، جیسے مثال دی میں نے، جس طرح ہم نماز مغرب کے نوافل پڑھتے ہیں 4 رکعت۔ صاحب بہت بہت شکریہ۔ آغا صاحب اس کے بعد اگلا سوال ہے، اور سوال بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے، یہ بیان فرمائیے کہ جشن کے موقع پر محفلوں میں پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں، اور وہ بم اور آتش بازی اور ہوا میں بھی کافی زیادہ آتش بازی کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کیا شریعت میں کوئی حکم ہے کہ اگر وہ کسی طور پر ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فعل حرام ہے یا کوئی برا عمل ہے، ایسا کرنے میں بچے بھی بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں آتش بازی کو شامل کیا جائے، تو آغا صاحب اس کے حوالے سے شریعت میں کیا احکامات ہیں، بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، جب کسی عمل سے منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں کیا گیا ہے، تو اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب اگلا سوال ہمارے پاس ہے بعد السلام نماز شب کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے کافی دروس بھی سن رکھے ہیں، اور اس کی فضیلتوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو نماز شب کو شروع کیا۔ شروع میں تو مکمل نماز شب مستحبات تمام تر اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھی، لیکن آہستہ آہستہ کبھی وقت کی تنگی ہو جاتی ہے، تو کبھی کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، تو نماز شب کو مسلسل باقاعدہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، اور اس میں وقفہ آ رہا ہے، یعنی کسی دن ایسا ہو رہا ہے کہ نماز شب اس دن کی چھوٹ جاتی ہے، تو آغا صاحب کیا نماز شب کو قضا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور جو مختصر نماز شب پڑھی جاتی ہے، کیا اس کا بھی ثواب تقریباً برابر ہی ہے؟ باعث مجبوری میں جو مختصر نماز شب پڑھی جائے تو وہ پوری نماز شب کا ثواب ہی ملے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں، جہاں تک قضا کا تعلق ہے، یہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے واضح طور پر کہ جس طرح 5 وقت کی فرض اور واجب نمازوں کی قضا ہے، وہ کسی وجہ سے غفلت سے، بھولے سے یا جان بوجھ کے بر وقت نہ پڑھیں تو بعد میں اس کو قضا بجا لانا واجب ہے۔ اسی طرح جو ہمارے نوافل ہیں 34 رکعت، وہ اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو ان کو بھی قضا بجا لانا جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ البتہ اور جہاں تر وہ مفصل اور وہ مختصر کا تعلق ہے، ظاہر ہے ذکر خدا جتنا زیادہ ہوگا جو ہے نا وہ اتنا ہی اس کا اجر ہوگا۔ جیسے رکوع میں آپ صرف سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، حتیٰ آپ کی واجب نماز میں بھی، صبح کی نماز میں اگر آپ یہ ذکر رکوع کے بعد یا ذکر سجود کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد یا سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اگر صلوات نہ پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ صلوات تو صرف تشہد میں واجب ہے، اس کے علاوہ باقی دعائے قنوت سے پہلے بھی، دعائے قنوت کے بعد بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی ہم صلوات پڑھتے ہیں۔ صلوات کے بغیر بھی نماز صحیح ہے، لیکن صلوات کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا جب تک آپ صلوات نہیں پڑھیں گے۔ ظاہر ہے ایک ذکر کو جو ہے نا اگر آپ کریں گے تو اس کا اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو اس کا اجر نہیں ملے گا، فرق تو ہوگا۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس ایک خاتون کی جانب سے موجود ہے بعد السلام، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب نیمہ شعبان کے تمام تر اعمال کر لیے، ہر ایک نماز پڑھ لی، تمام تر تیاریاں کر لیں، سحری کا اہتمام بھی کر لیا، وہ دعائیں اور وہ اعمال وہ ساری چیزیں مکمل کر لیں، سحری کر کے نماز فجر سے فراغت پائی، اب جو سونے کے لیے لیٹے تو مجھے یہ خیال آیا کہ جب میں نے غسل کیا تھا تو وہ غسل جو تھا واجب غسل جنابت جو میں کر رہی تھی، اس میں نے اپنے سر کو، کیونکہ بال بہت زیادہ گھنے ہیں اور جب کام زیادہ ہوتے ہیں تو بال نہیں دھو پاتی، کیونکہ وہ گیلے کافی دیر تک گیلے بال رہتے ہیں تو کافی وہ باعث زحمت بنتے ہیں ان کو سکھانا اور ساری چیزیں، تو اس وجہ سے وہ نہائی ضرور تھی لیکن وہ مکمل طریقے سے انہوں نے سر کو نہیں دھویا تھا، اور غسل بھی مکمل طریقے سے نہیں کیا تھا کہ وہ بال گیلے نہیں کیے۔ تو آغا صاحب جب اس طرح سے انہوں نے بعد میں خیال آیا تو کیا اب جو ان کی تمام تر عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں اور روزہ جس کی نیت سے وہ کر کے لیٹ چکی ہیں آرام کرنے کے لیے، تو اب ان کا روزہ شمار ہوگا یا نہیں، اور جو عبادتیں انہوں نے کی ہیں وہ ساری عبادتیں درست ہیں یا وہ عبادتیں ہوئی ہی نہیں؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی کی ہے اور قرآن کو بھی ہاتھ لگایا، تو آغا صاحب اس حوالے سے وہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ وہ غسل میں جب سر نہیں دھویا تو عبادتوں کا وجوب جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، سر نہیں دھویا یعنی یہ پانی جو ہے نا وہ نہ
بالون تک پہنچا ہے، نہ نیند جلد تک نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ وضو باطل ہے، وضو باطل ہے۔ البتہ لا علمی میں اگر قرآن کو ہاتھ بھی لگایا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے وہ بغیر وضو کے بھی تلاوت جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے۔ البتہ 7 آیات سے زیادہ جو ہے وہ جنابت کی حالت میں وہ تلاوت ان کی مکروہ ہے۔ باقی روزہ جو ہے ظاہر ہے اگر وہ متوجہ ہوئی تو روزہ تو نہیں ہوگا، اور باقی اعمال جو ہیں وہ لا علمی میں بعد میں اگر متوجہ ہوئی ہے تو یعنی زیادہ امید رکھی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اجر جو ہے وہ دے گا، چونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، اور یہ جو ہے نا وہ خصوصاً جب وقت گزرنے کے بعد ان کو پتہ چلے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ نماز وحشت قبر کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر مومنین کی تدفین ایک ساتھ ہو رہی ہے، مثلا 5-6 مومنین ہیں کہ جن کی تدفین ایک ساتھ ہو رہی ہے، تو کیا ان تمام کی نماز وحشت قبر ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں تمام کو شامل کر کے، یا ہر ایک مرحوم کی الگ الگ نماز وحشت پڑھی جائے گی؟ اور نماز وحشت قبر کا آسان اور مختصر طریقہ بھی بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس میں مختصر اور مفصل والا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ ذکر سجدہ، ذکر رکوع اور دعائے قنوت وغیرہ وہ مفصل اور مختصر ہو سکتے ہیں۔ باقی جو طریقہ بتایا گیا ہے وہی پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھنا ہے آپ نے ہم فیہا خالدون تک، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے۔ ان کو ضرور پڑھیں۔ باقی مثلا اگر آپ کو کوئی جلدی ہے تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تکبیرۃ الحرام کراؤ، باقی جتنا اللہ اکبر ہیں سب جو ہے نا وہ مستحب ہیں۔ تو اور جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، آج وائس میسیج کے ذریعے بھی کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، آپ دونوں طریقے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو ہر مرحوم کے لیے الگ سے پڑھیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نماز پڑھیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ ان سب کی روح کو جو ہے نا وہ ہدیہ کریں۔ بعض بزرگان کے بارے میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ بلا ناغہ ہر روز مثلا نماز مغربین کے بعد نماز وحشت پڑھتے تھے، اور نیت یہ کرتے تھے کہ اس نماز کا اجر ان تمام مرحوموں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں جو آج کی شب میں جو ہے نا وہ دفن کیے گئے ہیں۔ جی جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس سوال موجود ہے، اور عقیقے کے حوالے سے سوال موجود ہے کہ آغا صاحب کیا گھر میں رہنے والے افراد جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے بچے کے عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی اس سے یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ آیا ان کے لیے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ناجائز کسی کے لیے بھی نہیں ہے، تو والدین کے لیے بھی ناجائز نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جو سرپرست جو ہے نا وہ جن کی سرپرستی کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ نہ کریں، وہ نہ کھائیں، اور بہتر ہے نہ کھائیں، ورنہ حرام جو ہے نا وہ اسی صورت میں نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ آغا صاحب اگر کوئی ہم جنس پرستی کا وہ ہو مرتکب ہو جائے تو کیا اس پر دیگر کے فاعل و مفعول کے لیے اس کی ماں بہن بیٹی سے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے؟ اب اگر وہ توبہ کر لے اور اس کے بعد استغفار کر لے تو کیا اس کے بعد بھی وہ حرام ہی رہتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، توبہ کے نتیجے میں اللہ گناہ کو بخشتا ہے، لیکن توبہ کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ایک حکم وضعی کہلاتا ہے، یہ حکم وضعی کہلاتا ہے۔ یہ توبہ کے نتیجے میں یہ حکم خدا نہیں بدلتا۔ سزا جو ہے نا خدا معاف کر سکتا ہے، سزا جو ہے نا اس میں کمی آ سکتی ہے اس فعل حرام کی، لیکن یہ البتہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی نے کسی سے بدفعلی کی ہے تو جس سے بدفعلی کی گئی ہے
اس کی ماں، بہن اور بیٹی جو ہے وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جس نے بدفعلی کی ہو، جس نے بدفعلی کی ہو، الٹ نہیں ہے، یعنی جس نے بدفعلی کی ہے اس کی ماں، بہن یا بیٹی بدفعلی کرنے والے پر جو ہے نا وہ حرام نہیں ہوتی ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ یا جو ہے نا وہ بھی نہ کرے، لیکن وہ نہیں ہے۔ یا البتہ یہ مسئلہ میں بیان میں وہ کر دوں، بعض جو ہے نا وہ مبتلا ہوتے ہیں اس میں، تو یہ چند ایک صورتیں بنتی ہیں۔ اگر بدفعلی کرنے والا بالغ ہے اور جس سے بدفعلی کرنے والا کی گئی ہے وہ نابالغ ہے، تو تمام فقہا کے نزدیک ہمیشہ کے لیے اس کی بہن جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے، بہن، بیٹی یا ماں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، دونوں بالغ ہوں، دونوں نابالغ ہوں، یا بدفعلی کرنے والا نابالغ ہے، جس سے کی گئی ہے وہ بالغ ہے، تو سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے، اور بعض دیگر فقہا کے نزدیک جو ہے نا وہ ایسی صورت میں جو ہے نا وہ حرام نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ہم نے بہت سارے ایسے کیس سامنے آئے تھے کہ جس میں پتہ چلا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، شادی بھی ہوئی ہے، اولاد بھی ہوئی ہے، اب جا کے ان کو پتہ چلا ہے، تو جب یہ یعنی انکوائری کی گئی، پوچھا گیا، تو پتہ چلا کہ دونوں جو ہے نا وہ بالغ تھے، تو پھر جو ہے نا وہ کسی دوسرے مجتہد کے فتویٰ پر ان کو عمل کروایا گیا، اور اس طرح جو ہے نا وہ اس رشتے کو جو ہے نا وہ بچایا گیا۔ اور جہالت کی وجہ سے چونکہ ایسا ہوا ہے، لہذا جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی ناجائز اولاد جو ہے نا وہ نہیں کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں نا یہ دونوں بالغ ہوں، دونوں نابالغ ہوں، یا یہ اس کی سزا جو ہے اسلام میں وہ مقرر ہے، اور اس کی سزا جو ہے نا وہ موت ہے، سزا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس فعل قبیح سے جو ہے نا وہ بچائے اپنی قدرت سے۔ صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے اور اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آقا صاحب کیا شیعہ فقہ میں بھی اہل تشیع کے نزدیک بھی حلالہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو اس کی نوبت کب آتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک طلاق دے دی جائے اور وہ طلاق شرعی ہو، یعنی مولانا صاحب بھی ہوں اور دو عادل گواہ بھی ہوں، مکمل شرائط کا خیال رکھتے ہوئے شیعہ طلاق دے دی جائے، تو کیا اس کے بعد بھی حلالہ کرنے کی نوبت آ سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، شیعہ فقہ یہ شیعہ سنی والا مسئلہ نہیں، یہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اگر کسی خاتون کو 3 دفعہ طلاق دی جائے، اور 3 دفعہ طلاق بھی اس طرح نہ دے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، یا میں نے تمہیں طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، یہ اس طرح نہیں۔ مثلا ایک بیوی کو طلاق دے دے، بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ عدت کے دن گزارتی ہے، عدت کے دن گزارتی ہے، یعنی 3 دفعہ پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ عدت سے نکل جاتی ہے، اب جو ہے وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ تو اس کو رجوع جو ہے نا اس عدت کے گزرنے سے پہلے بندہ اگر پشیمان ہوتا ہے، تو کوئی صلح ہوتی ہے، تو دوبارہ اس کو اپنے گھر لا سکتا ہے کسی نئے نکاح کے بغیر، اس کو رجوع کہا جاتا ہے، رجوع کہا جاتا ہے۔ اور اگر عدت کے دن گزر جائیں، 3 دفعہ پاک ہو جائے، تو پھر مکمل علیحدگی ہو جاتی ہے، یہ نامحرم ہو جاتے ہیں، اجنبی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب اگر دوبارہ ان کا پروگرام بنتا ہے شادی کا، تو پھر دونوں کی رضامندی سے نیا نکاح جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا۔ اب ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور اسی عدت گزرنے سے پہلے رجوع کرتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، پھر اس طرح اگر 3 طلاقیں جو ہے نا وہ دے دے، یا مثلا عدت کے دن گزر گئے اور پھر ایک نیا نکاح ہوا، پھر جو ہے نا وہ اس کو طلاق دے دے، پھر جو ہے نا وہ عدت گزر گئی، پھر نکاح کیا، پھر طلاق دی، اس طرح 3 طلاقیں ہوں، تو پھر جو ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اب وہ مرد جسے 3 طلاقیں دی ہیں، اس وقت تک اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ اسی سابقہ شوہر کے علاوہ کسی اور سے وہ نکاح نہ کرے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی شرط ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ تعلقات بھی ہوئے ہوں،
اور وہ اگلا جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے تو پھر جو ہے نا سابق شوہر اسے جو ہے نا وہ نکاح کر سکتا ہے. یہ قرآنی حقیقت ہے. تو حلال کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. البتہ جو ہے نا وہ نوبت کب آتی ہے اس میں جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے. 3 دفعہ جو ہے نا طلاق دے دے، میں طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، یا کہے کہ 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں، یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے. بلکہ اس صورت میں نوبت آتی ہے کہ 1 دفعہ طلاق دے دے، پھر رجوع کرے، پھر طلاق دے دے، پھر رجوع کرے، پھر طلاق دے دے، یا عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے، پھر طلاق دے دے، پھر عدت گزرنے کے بعد پھر نکاح کرے، پھر طلاق دے دے. اس طرح جو ہے نا وہ یعنی ہر طلاق کے بعد ایک نکاح یا رجوع ہو، اس طرح 3 طلاقیں ہوں تو پھر جو ہے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں غالباً سورہ بقرہ ہی میں نوبت کی آتی ہے. جی حلالہ کی. جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے اور پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب دعائے قنوت جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد تو ہم نے درود پڑھ لیا، اب ہم اگر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اپنے چہرے پر اس طرح سے ہاتھوں کو مل لیں، تو آغا صاحب اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا. کوئی حرج نہیں ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے. جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں سید نہیں ہوں اور نہ میرے والدین میں سے کوئی سید ہے، لیکن مجھے میری کلاس میں سب لوگ انہوں نے میرا نام رکھا ہوا ہے شاجی شاجی کر کے اور سید کر کے مجھے بلاتے ہیں اور ان ناموں سے مجھے پکارتے ہیں کہ جو میں نہیں ہوں. یعنی میں نہ سید ہوں اور نہ ہی مجھے شاجی کہا جائے، لیکن سب یہ بہت میرا نام مشہور ہے اور اسی وجہ سے لوگ مجھے سید سمجھتے ہیں. تو آغا صاحب کیا میں اس چیز کو بند کروا دوں یا اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، وہ کوئی زبردستی آپ کو شاہ جی کہتا ہے تو اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ اپنے نام کے ساتھ شاہ نہ لکھیں، آپ اپنے جو ہے نا وہ تعارف اس طریقے سے نہ کریں. البتہ یہ ہمارے بر صغیر کی یہ اصطلاح ہے کہ سید کو شاہ کہا جاتا ہے، ورنہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. مثلا ایران عراق میں سید کو کوئی بھی شاہ جو ہے نا وہ نہیں کہتا. اور بعض علاقوں میں مثلا یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں خصوصاً بعض لوگ جو ہے نا وہ شاہ کا لفظ جو ہے وہ نام کا حصہ ہوتا ہے. عبداللہ شاہ مثلا، عبداللہ شاہ بہت سارے غیر سعید کے نام جو ہے نا وہ گلگت میں جو ہے نا ہمارے دوستوں اور عزیزوں میں سے بھی ہیں. تو یہ لفظ شاہ جو ہے یہ صرف بر صغیر میں جو ہے نا وہ سید کے لیے بولا جاتا ہے، ورنہ مثلا عرب ممالک میں جو ہے نا یہ شاہ یہ لفظ ہی عربی کا نہیں ہے. یہ شاہ بادشاہ کے معنی میں آتا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. تو یہ آپ نے خود نہیں کیا ہے، لوگ آپ کو کہتے ہیں تو اس کے آپ جو ہے نا وہ جواب دہ نہیں ہیں. البتہ اگر کسی غلط فہمی وغیرہ کا خطرہ ہے، آپ کو سعید سمجھ کے جو ہے نا وہ آپ کو کوئی مال سعادت دیتا ہے تو پھر جو ہے ظاہر ہے آپ کو نفی کرنی چاہیے کہ میں سعید نہیں ہوں. جی جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ آخری سوال ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ جتنے سوالات رہ گئے ہیں ان کو ہم آنے والے پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات جڑے رہیں اور یقیناً اس پروگرام سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. بعد السلام پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آغا صاحب نماز ظہر میں اگر کوئی شخص دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنا بھول جائے تو اس کے حوالے سے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو چکا ہے تشہد پڑھے بغیر، تو وہ اپنی نماز کو مکمل کرے یا اپنی کس طریقے سے نماز اس کی صحیح ہو پائے گی، وضاحت فرمائیے گا. جی، یہ جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں جن مقامات پر، جن صورتوں میں، ان میں سے ایک یہ صورت ہے. ایک کہ بھولے سے کوئی بات کرے، بھولے سے، یا بھولے سے جو ہے نا وہ سلام پڑھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا غلطی سے ایک فالتو جو ہے نا قیام، مثلا اس کو دوسری رکعت تھی اس کی، جو ہے نا وہ تشہد پڑھنا چاہیے تھا، لیکن غلطی سے وہ کھڑا ہو گیا اس خیال سے کہ میری تیسری رکعت ہے. کھڑے ہونے کے بعد رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو پھر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کے مثلا یا نماز کو مکمل کرے، یا اگر رکعت باقی ہے تو وہ پڑھے. تو یہ چند ایک صورتیں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے یہ
تشہد کا بھولنا ہے، تشہد اگر بھول گیا ہے تو بعد میں تشہد کو قضا بھی بجا لائے اور دو سجو سہو بھی جو ہے نا وہ کرے، اس کا تدارک یہ ہے جی یا تلافی۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے تمام تر سوالات کے جوابات کو عنایت کیا۔ مومنین کو یقیناً اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوا چلوں کہ آپ حضرات اپنے سوالات ہم تک پہنچانے میں کسی بھی قسم کی شرم یا جھجک محسوس نہ کریں، بلکہ واٹس ایپ نمبر ہمارا نیچے موجود ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا محمد شفا نجفی صاحب، جو کہ یہاں پر سوالات کے جوابات عنایت کرتے ہیں اور یقیناً بہترین انداز میں سوالات کو سمجھ کر ان کے ایسے جوابات عنایت کرتے ہیں جو مومنین کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آغا صاحب کی تمام تر مشکلات کو اور حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما۔ آغا صاحب کی تمام تر بہترین ذمہ داریاں جو وہ ادا کر رہے ہیں، پروردگار عالم محمد و آل محمد کو آغا صاحب سے راضی و خوشنود فرما۔ تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی مومنین اس کائنات میں جہاں کہیں بیمار ہیں، بحق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تمام بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما، تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔